नौजवानों को लैपटॉप दिए गए तो ताना दिया गया, ये रिश्वत दी जा रही है। लैपटॉप मशीन नहीं मिशन है। लोग समझते होंगे ये मशीन है, लेकिन मेरे लिए मिशन है, इसे जारी रखूंगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने नौजवानों में 2.5 लाख क्रोम बुक्स तकसीम करने और पहली नेशनल यूथ एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी का बाज़ाबिता ऐलान कर दिया। नौजवानों के आलमी दिन पर इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब करते हुए कहा, नौजवानों को तालीम के यकसा मवाक़ों की फराहमी के बगैर तरक्की मुमकिन नहीं। IT और AI की तालीम के लिए सरकारी खर्च पर नौजवानों को चीन भेजेंगे। पॉलिसी के तहत तमाम लेबर फोर्स में ख्वातीन के लिए 35% कोटा मुकर्रर होगा। हर साल स्टार्टअप्स के लिए 10% कोटा मुख्तस किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म का दानिश स्कूल का दायरा-ए-कार पूरे मुल्क तक फैलाने का भी ऐलान। कहा, अशराफिया के बच्चों को तालीम की बेहतरीन सहूलियात मिल जाती हैं। मुल्क में गरीब के बच्चों को तालीम के मसावी मौक़े न मिलें तो ये क़ायद-ए-आज़म का पाकिस्तान नहीं। आज़ाद कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान में भी दानिश स्कूल कायम कर रहे हैं। सूबे भी दानिश स्कूल जैसे तालीमी इदारे कायम करें। वज़ीर-ए-आज़म ने मुख्तलिफ शोबों में नुमाया कारकर्दगी। बहरा अहमर में तिजारती जहाज़ पर हौसी हमलों में 3 पाकिस्तानी जाँ बहक। नायब वज़ीर-ए-आज़म इस्हाक़ डार की तस्दीक। एक्सपर्ट बयान में कहा कि अब तक की इत्तलात के मुताबिक इस वाक़े में 3 पाकिस्तानी शहरी शहीद, 1 ज़ख्मी हुआ। पाकिस्तान गैर फौजी तिजारती जहाज़ पर हौसी हमलों की शदीद मज़म्मत करता है। इस नौइयत के हमले बेगुनाह जानों को खतरे में डालते हैं, बैनुल-अक़वामी कानून की खिलाफ वर्जी हैं। ये बहरी आमद-ओ-रफ्त की आज़ादी, समुद्री सलामती और बहरा अहमर में तिजारती जहाज़रानी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए संगीन खतरा है। मज़ीद तफ़सीलात के लिए सऊदी हुकाम और यमनी हुकूमत से राबते में है। इस्हाक़ डार का सोगवार ख़ानदानों से ताज़ियत का इजहार। जाँ बहक शहरियों की मैयतों की वापसी और ज़ख्मियों को हर मुमकिन मुआवनत फराहम करने की हिदायत। बाबुल मंदब में तिजारती जहाज़ पर हौसियों का हमला अफसोसनाक है। मज़म्मत करते हैं, हमले से बहरा अहमर में तिजारती जहाज़ रानी के लिए खतरात में इजाफा हुआ। हुकूमत पाकिस्तान सूरत हाल पर नजर रखे हुए है। बैनुल-अक़वामी पानियों में आज़ादाना जहाज़ रानी की हिमायत करते हैं। महफूज जहाज़ रानी को यकीनी बनाने के लिए जिम्मेदारियां अदा करने को तैयार है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ताहिर अंदराबी की हफ्तावार प्रेस ब्रीफिंग। कहा कि मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहिदा बड़ा वाज़ेह है। एक पर हमला सब पर हमला तस्वुर होगा। मुआहिदे का मकसद अमन सलामती है। ये महज 3 ममालिक तक महदूद नहीं, खित्ते और उससे बाहर इज्तिमाई सलामती यकीनी बनाने की कोशिशें जारी रखेंगे। ईरान अमरीका के दरमियान जंगबंदी में तोसी पर इत्तेफाक। तुर्क न्यूज़ एजेंसी का दावा रिपोर्ट किया कि इस्लामाबाद मुफाहमती याददाश्त के तहत 60 रोज़ा जंगबंदी की मुद्दत 17 अगस्त को ख़त्म हो रही है। सीनियर ईरानी एहलकार ने जंगबंदी में तोसी से मुताल्लिक़ खबरों की तरदीद कर दी। रॉयटर्स के मुताबिक ईरानी एहलकार ने कहा कि अमरीका के साथ जंगबंदी की तोसी पर कोई बातचीत नहीं हो रही। जंगबंदी की हतमी तारीख मुतय्यन ही नहीं तो तोसी का सवाल ही पैदा नहीं होता। अमरीका ने मुफाहमती याददाश्त और जंगबंदी की खिलाफ वर्जियाँ की। ईरान का मुतालबा है कि अमरीका मुफाहमती याददाश्त पर अमल दरामद करे। रावलपिंडी वाक़े ने इशारा दे दिया कि 27 सितंबर को क्या खेल खेला जाएगा। फायरिंग वाक़े को इनफरादी फेल कहकर जान नहीं छुड़ा सकते। इसमें सिर्फ PTI क़यादत शामिल नहीं, इन्फ्लुएंसर्स भी शामिल हैं। ये इन्फ्लुएंसर्स बैरून मुल्क बैठकर लोगों के जहन में नफरत भर रहे होते हैं। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा कि वाक़या PTI की नफरत और इंतशार की सियासत का नतीजा है। अगर सियासी कारकुन की जहनी हालत ठीक नहीं तो उसने घर वालों पर हमला क्यों नहीं किया, खुद को नुकसान क्यों नहीं पहुँचाया। मुलव्विस सियासी कारकुन के सोशल मीडिया अकाउंट पर जाली वीडियोज़ मौजूद हैं। उसने वीडियोज़ में खुद को फोर्सेस पर हमले करते दिखाया। शवाहिद जब अदालत पेश होंगे तो आपकी आंखें खुल जाएंगी। मीर रजा केस में खुदकुशी खारिज अज इम्कान करार। पहला पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर उसामा के मुताबिक शवाहिद खुदकुशी की जानिब इशारा नहीं करते। कपड़ों और आज़ा की तजज़ियाती रिपोर्ट भी जारी कर दी गई। खून में बेहोशी की दवा पाई गई। शर्ट पर तेज़ाब की मौजूदगी की तस्दीक। शर्ट के पिछले हिस्से पर 6 मिलीमीटर और अगले हिस्से पर 35 मिलीमीटर का सुराख है। दोनों सुराखों से फायरिंग के शवाहिद मिले। रिपोर्ट में धाती मादे, लेड और बेरियम के ज़र्रात पाए गए। तहकीकाती टीम ने डिजिटल शवाहिद के लिए NCCIA से भी राबिता कर लिया। उधर मीर रजा का पहला पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर उसामा को ओहदे से हटा दिया गया। डॉक्टर उसामा ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गलतियां की थीं। डॉक्टर उसामा इंक्वायरी कमेटी के सामने पेश होंगे। इंक्वायरी कमेटी डॉक्टर उसामा से पोस्टमार्टम में होने वाली गलतियों से मुताल्लिक सवालात करेगी।
میر رضا کیس میں سب سے کوتاہیاں ہوئیں، محکمہ صحت میں میڈیکو لیگل افسر نے بھی کوتاہی کی۔ نئی تحقیقاتی ٹیم کو کہا ہے کہ کھلے ذہن کے ساتھ اس کیس کو دیکھیں۔ آئی جی سندھ کا کہنا ہے کہ نئی تحقیقاتی ٹیم پر کوئی پریشر ہے، نہ ہی پہلے والی پر پریشر تھا۔ ایم ایل او نے پہلے جس طرف ہمیں گائیڈ کیا اسی طرف چل پڑے۔ یہ واقعہ انتہائی افسوسناک اور دردناک ہے، کوئی بھی ملوث پایا گیا اسے نہیں چھوڑا جائے گا۔ خوشی ہے کہ میر رضا کے والدین کو پولیس کی نئی کمیٹی پر اعتماد ہے۔ چیئرمین آباد حسن بخشی کا سندھ پولیس سے میر رضا کے قاتلوں کی گرفتاری کا مطالبہ۔ کہتے ہیں کہ میر رضا علی صرف میرے رکن کا نہیں، ہم سب کا بچہ تھا، اس کے والدین کو انصاف ملنا چاہیے۔ ہمارے اراکین کو بھتہ خوری کا سامنا ہے، پروجیکٹ سائٹ پر آ کر دھمکایا جا رہا ہے۔ آئی جی سندھ کے کندھوں پر بھاری ذمہ داری عائد ہے۔ بیرون ملک بیٹھ کر بھتہ مانگنے والوں کے ریڈ وارنٹ جاری کریں، یہاں لا کر سزائیں دلائیں۔ پاکستان خطے کے امن کے لیے متحرک، وزیر داخلہ محسن نقوی کا ایران کا دورہ، صدر مسعود پزشکیان سے ملاقات، مکہ مشترکہ دفاعی معاہدے پر اعتماد میں لیا، خطے کی صورتحال پر تفصیلی تبادلہ خیال۔ صدر پزشکیان نے پاکستان کے ساتھ تمام شعبوں میں تعلقات مزید مضبوط بنانے پر زور دیا، کہا پاکستان کے ساتھ مشترکہ تعاون کی راہ ہموار کرنے کے لیے تیار ہیں۔ دو طرفہ تعلقات بڑھانے سے باہمی مفادات یقینی، علاقائی سیکیورٹی اور استحکام مضبوط ہوگا۔ پاکستان کے ساتھ مضبوط تعلقات علاقائی سیکیورٹی میں اضافے کا باعث بن سکتے ہیں۔ وزیراعظم شہباز شریف اور دیگر حکام کی محبت اور دلچسپی ایران کے لیے قابل قدر ہے۔ محسن نقوی کا کہنا تھا کہ ایران اور پاکستان کے تعلقات مضبوط اور نہ ٹوٹنے والے ہیں، تہران سے تعلقات کو جامع انداز سے بڑھانے کے لیے سنجیدہ عزم کے ساتھ اقدامات کر رہے ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا ایک بار پھر سے آبنہ ہرمز پر مکمل کنٹرول کا دعویٰ، میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ ہم بہت مضبوط پوزیشن میں ہیں، بحری گزرگاہ پر ہمارا 100% کنٹرول ہے، ایران پر اعتماد نہیں ہے، وہ آبنہ ہرمز میں کارروائی کر سکتا ہے، میں ایران پر اعتماد کرنے والا آخری شخص ہوں۔ انہوں نے مسلسل مجھ سے جھوٹ بولا ہے، تہران نے کچھ کرنے کی کوشش کی تو مکمل تباہ کر دیں گے۔ خطرات کا سامنا ہوا تو خطے میں توانائی سسٹمز اور انٹرنیٹ انفراسٹرکچر کو تباہ کر دیا جائے گا۔ ایرانی پاسداران انقلاب نے امریکہ کو خبردار کر دیا۔ بریگیڈیئر جنرل حسین محبی نے کہا ہے کہ جنگ میں ایران کے رد عمل نے دشمن کو نقصان اٹھانا پڑا ہے، امریکہ کے لیے جنگ اسی قوت سے جاری رکھنا مشکل ہو گیا تھا۔ جنرل رضا نقوی نے کہا کہ ایران نے واشنگٹن کے جنگی اہداف ناکام بنا دیے ہیں، امریکہ نہ ایرانی قیادت کو گرا سکا، نہ ہی ملک کو تقسیم کرنے میں کامیاب ہوا۔ جنگ کئی سال جاری رہی تو بھی ایرانی میزائل دشمن پر برستے رہیں گے۔ ایرانی فوج کے ترجمان ابراہیم ذوالفقاری بولے کہ امریکہ اور اسرائیل کی قیادت کی غلط پالیسیوں نے انہیں تباہی کے راستے پر ڈال دیا ہے، آبنہ ہرمز تک رسائی حاصل کرنے کا خواب کبھی پورا نہیں ہوگا۔ نائب وزیر اعظم سے ایرانی سفیر رضا امیری مقدم کی ملاقات، اسحاق ڈار نے خطے میں پائیدار امن کے لیے سفارتکاری کی اہمیت پر زور دیا، کہا مسائل کے حل اور خطے میں پائیدار امن و استحکام کے لیے مذاکرات اور سفارتکاری ہی مؤثر راستہ ہے۔ ایرانی سفیر نے دو طرفہ ادارہ جاتی میکانزم پر پیش رفت سے آگاہ کیا، مختلف شعبوں میں دو طرفہ تعاون مزید مضبوط بنانے کے اقدامات پر تبادلہ خیال کیا، کہا کہ حالیہ اعلیٰ سطح کے دوروں کے بعد دو طرفہ تعاون کے فروغ میں پیش رفت جاری ہے۔ اسحاق ڈار کا ایران کے ساتھ اہم ترجیحی شعبوں میں روابط مزید گہرے کرنے کا عزم۔ وزراء مخالفین کی باتوں کا جواب دینے کے بجائے مسائل کے حل پر توجہ دیں۔ خیبر پختونخوا میں ترقیاتی کام عوام کو نظر آ رہے ہیں، ان کی رفتار مزید تیز ہونی چاہیے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کا کابینہ اجلاس سے خطاب، کہتے ہیں کہ محدود وسائل کے باوجود معیشت کو بہترین انداز میں سنبھالا، 129 ارب روپے کے ریونیو ہدف کے مقابلے میں 150 ارب روپے حاصل کیے گئے۔ رواں سال ریونیو کا ہدف 180 ارب روپے مقرر کیا ہے۔ وزراء اور متعلقہ حکام کے عوامی رابطے قابل تحسین ہیں، اس سے عوامی مسائل کا براہ راست پتہ چلتا ہے۔ اسلام آباد اور راولپنڈی سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں بارش، راولپنڈی کے نالئی میں پانی کی سطح کم ہونا شروع، کٹاریاں کے مقام پر پانی 22 سے کم ہو کر 8 فٹ پر آ گیا، گوال منڈی میں 19 فٹ سے کم ہو کر 10 فٹ ریکارڈ کیا گیا۔ خطرناک حد تک طغیانی کے باعث رہائشیوں کو انخلا کی ہدایت کی گئی تھی۔
راولپنڈی کے کئی علاقوں میں پانی تاحال موجود، صادق آباد، ڈھوک الہی بخش میں پانی گھروں میں داخل، مری روڈ، راول روڈ پر بھی پانی سڑکوں پر جمع۔ گولڑا میں سب سے زیادہ 113 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔ چکوال، جہلم، میاں والی اور گردو نواح میں گرج چمک کے ساتھ تیز بارش۔ کلر کہار میں ہلکی بارش۔ خیبر پختونخوا میں مردان اور نواحی علاقوں میں بارش۔ شکر گڑھ کے نالا بئی میں سیلابی صورتحال، درجن بھر سے زائد دیہات کی فصلیں ڈوب گئیں۔ دریائے سندھ میں کالا باغ اور گدو بیراج پر نچلے درجے کا سیلاب ریکارڈ کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سے قائم مقام امریکی سفیر نیٹلی بیکر کی ملاقات۔ پنجاب میں فروغ تعلیم، سیکیورٹی اور سرمایہ کاری سے متعلق تبادلہ خیال۔ سیکیورٹی، اے آئی، ڈیجیٹل اثاثوں اور توانائی میں تعاون پر اتفاق۔ سیلاب اور اسموگ سے بچنے کے لیے امریکی ماہرین کی خدمات حاصل کرنے پر اتفاق۔ لاہور میں پنجاب یو ایس بزنس اینڈ انویسٹمنٹ فورم کے انعقاد کی تجویز کا جائزہ۔ نیٹلی بیکر نے لاہور میں بسنت فیسٹیول کے انعقاد کو سراہا، کہا پاکستان بہت پسند ہے، بالخصوص پنجاب اور لاہور کے لوگ زندہ دل ہیں۔ مریم نواز کا کہنا تھا کہ آئندہ سال بسنت میلے کو مزید توسیع دیں گے، خواتین کو بااختیار بنانے کے لیے قانونی اقدامات کر رہے ہیں۔ وفاقی وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال سے چینی کمیونسٹ پارٹی کے وفد کی ملاقات۔ دو طرفہ تعلقات، سی پیک اور دیگر اہم امور پر تبادلہ خیال۔ احسن اقبال نے کہا پاک چین دوستی سیاسی اتفاق رائے اور ہر مشکل وقت میں ایک دوسرے کی حمایت پر مبنی ہے۔ جب پاکستانی سرمایہ کار ہچکچا رہے تھے، چین نے پاکستان میں سرمایہ کاری کا فیصلہ کیا۔ سی پیک کی کامیابی پاکستان اور چین کی قیادت کی مضبوط سیاسی عزم اور ارادے کا نتیجہ ہے۔ چینی وفد کے سربراہ لیو شیو نے کہا کہ سی پیک کی کامیابی میں احسن اقبال کا اہم کردار ہے۔ پاکستان بیلاروس مشترکہ وزارتی کمیشن کا اجلاس، باہمی معاہدوں اور دستاویزات پر دستخط۔ وزیر تجارت جام کمال کہتے ہیں کہ دونوں ممالک کے درمیان تجارت اور سرمایہ کاری کے وسیع مواقع موجود ہیں۔ تجارت کے حجم میں مزید اضافے کی ضرورت ہے۔ نجی شعبے اور کاروباری برادری کو اقتصادی تعاون میں فعال کردار ادا کرنا ہوگا۔ بیلاروس کے وزیر توانائی نے کہا کہ مشترکہ وزارتی کمیشن کے ذریعے رابطے، پیش رفت اور عملی تعاون کو فروغ مل رہا ہے۔ مختلف شعبوں میں ٹھوس نتائج حاصل ہوئے ہیں۔ مشترکہ کوششوں کے ذریعے دو طرفہ تعاون میں مزید نمایاں پیش رفت حاصل کریں گے۔ ملک میں نئے صوبوں کا بننا ضروری ہے۔ صوبوں کی بات آئے تو کہا جاتا ہے کہ عزت اور غیرت کی بات ہے۔ کتے کاٹنے اور گٹر میں گرنے سے بچے مرتے ہیں تو غیرت کیوں نہیں جاگتی؟ وزیر اعظم کا کام تو گٹر کے ڈھکن لگانا نہیں، اس کے لیے نظام مضبوط بنانا ہوگا۔ ساری جماعتیں بیٹھ کر بات کریں اور معاملات کا آئینی حل نکالیں۔ وزیر صحت مصطفیٰ کمال کا اسلام آباد میں تقریب سے خطاب، کہتے ہیں کہ فیلڈ مارشل نے جنگ میں فتح کے بعد پاکستان کو نیا مقام دلایا۔ مکہ مشترکہ دفاعی معاہدہ اہم پیش رفت ہے۔ ان کامیابیوں کو اندرونی طور پر بھی استعمال کرنا ہوگا، نظام کو بھی جڑ سے بہتر کرنا ہوگا۔ پیپلز پارٹی کا LA-15 کے 9 پولنگ اسٹیشنز پر ری پولنگ کا فیصلہ واپس لینے کا مطالبہ۔ شہری رحمان کا کہنا ہے کہ 9 پولنگ اسٹیشنز پر پریزائڈنگ افسر موجود تھے مگر کسی ووٹر نے ووٹ نہیں ڈالا۔ ان علاقوں کے عوام نے انتخابات کا بائیکاٹ کیا تھا۔ یہاں پر لینڈ سلائیڈنگ، درخت گرنے یا راستوں کی بندش کا معاملہ نہیں تھا۔ الیکشن کمیشن آزاد کشمیر ری پولنگ کے فیصلے پر نظر ثانی کرے۔ سینیٹر پرویشا خان بولی کہ LA-15 کی سیٹ پیپلز پارٹی جیت چکی ہے۔ ووٹ ڈالنا یا نہ ڈالنا شہریوں کا بنیادی حق ہے۔ ری پولنگ کرانا آئین و قانون کی خلاف ورزی ہے۔ الیکشن کمیشن ضیاء القمر کی کامیابی کا نوٹیفیکیشن جاری کرے۔ وزارت مواصلات کمیٹی کے مذاکرات ناکام، گڈز ٹرانسپورٹرز کی 5ویں روز بھی ہڑتال۔ عہدیداروں کا کہنا ہے مطالبات کی مکمل تحریری منظوری پہ ہی ہڑتال ختم کی جائے گی۔ اربوں کا نقصان ہو رہا ہے مگر حکومت مطالبات نہیں مان رہی۔ 6 ماہ بھی لگے تو مطالبات منظور کرائیں گے۔ کیلیفورنیا کی ریاستی سینٹ میں پاک امریکہ تعلقات اور پاکستانی امریکی کمیونٹی کی خدمات کو خراج تحسین پیش کرنے کی قرارداد متفقہ طور پر منظور۔ قرارداد سینیٹر میلیسیا ہرتاڈو نے پیش کی۔ قرارداد میں کیلیفورنیا کی ترقی میں پاکستانی امریکی کمیونٹی کے کردار کو اجاگر اور مختلف شعبوں میں نمایاں کامیابیوں کو سراہا گیا۔ قرارداد کی منظوری امریکہ میں پاکستانی سفیر رضوان سعید شیخ کے کیلیفورنیا کے سرکاری دورے کے موقع پر ہوئی۔ باسمتی کے نام پر بھارتی اجارہ داری کی کوشش ناکام۔ آسٹریلوی وفاقی عدالت نے بھارتی اپیل مسترد کر دی۔ باسمتی ورڈ مارک
केस में भारतीय इदारे की अपील खारिज कर दी गई। कानूनी अखराजात भी अदा करने का हुक्म ऑस्ट्रेलियाई हुकाम तस्लीम कर चुके हैं कि बासमती चावल पाकिस्तान में भी पैदा होता है। पाकिस्तानी ताजरों और बरामद कुनिंदगान को बासमती का नाम इस्तेमाल करने का मसावी और जायज़ हक हासिल है। आज़ादी के रंगों में डूबा वतन, सबसे लाली परचमों की रौनक, जगमगाती इमारतें और कौमी जोशो खरोश की बहार। कौमी आज़ादी के जश्न में सरशार, सरसब्जो सफ़ेद रंगों की रोशनी, लहराते परचम और वतन से मोहब्बत का मुनफरिद इजहार। कौमी लिबास और सब्ज़ो सफ़ेद रंगों से मुज़य्यन अशिया की खरीदारी उरूज पर, बच्चे बड़े सब आज़ादी की खुशियों में शरीक हैं। कोयटा में जश्न आज़ादी के हवाले से ख्वातीन की मैराथन रेस, 3.5 किलोमीटर के ट्रैक पर 100 तालिबात ने रेस लगाई। मुशर खेल मीना मजीद की भी शिरकत, कहती हैं कि बलूचिस्तान की ख्वातीन जज्बा रखती हैं। रेस का एहतमाम वही किया कि जहां दहशत गर्दों ने चंद दिन पहले खौफ फैलाने की कोशिश की। मुस्बत सरगर्मियों के जरिए दुनिया को अमन का पैगाम पहुंचाया।